ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے راستے میں ایک بچے کو دیکھا جو مٹی کے مکان بناتا ہے گراتا ہے، کبھی بناتا ہے کبھی گراتا ہے، اور کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے۔ یہ معاجرہ، یہ منظر جب دیکھا تو سوچا بچے کو سلام کرتے ہیں، لیکن خیال آیا کہ یہ بچہ ہے، اس کو ہم نے کیا سلام کرنا ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں نا، بچے کو ہم سلام نہیں کرتے، ہماری عزت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ہم بڑے کو سلام کرتے ہیں، چھوٹے کو نہیں کرتے۔ چھوٹے کو کیا تو ہم نیچے ہو جائیں گے، ہماری شان میں کمی ہو جائے گی۔ سلام ہے کیا؟ سرکار کی سنت۔ جو سنت پہ عمل کرتا ہے وہ نیچا ہوتا ہے یا اونچا ہوتا ہے؟ اچھا، آپ چلے گئے یہ سوچ کر کہ بچہ ہے کیا سلام کریں، لیکن تھوڑی دیر آگے گئے، ضمیر نے جھنجھوڑا، کہا ہمارے پیغمبر تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ یہ سوچ کر واپس لوٹے، اس خیال کے ساتھ واپس پلٹے، اس بچے کو کہا السلام علیکہ ایھا الطفل، اے بچے تم پر سلام ہو۔ اس بچے نے کیا، اے عبداللہ ابن مبارک تم پر بھی سلام ہو۔ آپ حیرت میں ڈوب گئے، اس بچے کو پہلے میں نے دیکھا نہیں، ہماری ملاقات نہیں، یہ مجھے جانتا کیسے ہے، میرے نام کو کیسے پہچانتا ہے۔ آپ نے اس سے سوال کیا، بیٹا بتاؤ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کہا عبداللہ ابن مبارک، جو بندہ خدا کو جان لیتا ہے ساری کائنات ان پر مخفی نہیں رہتی، وہ ساری کائنات کو جانتا ہے۔ آپ یہ جواب پا کر سمجھ گئے یہ بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عارف باللہ ہے۔ آپ نے سوچا اس سے پھر چند سوالات کرتے ہیں۔ آپ نے پہلا سوال کیا، بیٹا یہ مٹی کا مکان بناتے بھی ہو گراتے بھی ہو، اس میں تمہارا راز کیا ہے؟ اس نے کہا میں بنا کر گرا کر سبات اور فنا کا نقشہ کھینچ رہا ہوں، میں مکان بناتا ہوں، بنا کر دکھاتا ہوں کہ اس طرح رب نے ساری کائنات کو بنایا، میں مکان گرا کر دکھاتا ہوں اس طرح رب ساری کائنات کو فنا کر دے گا۔ اس بچے نے کہا میں مکان اپنی مرضی سے بناتا ہوں، کسی کو حق نہیں مجھ سے پوچھے کیوں بنایا، میں اپنی مرضی سے گراتا ہوں، کسی کو حق نہیں مجھ سے پوچھے کیوں گرایا۔ اس لیے وہ سمجھا یہ رہا تھا کہ رب کائنات نے ساری کائنات کو بنایا، کوئی یہ حق نہیں رکھتا خدا سے پوچھے کیوں بنایا، رب ساری کائنات کو فنا کرے گا، کوئی کسی کو حق نہیں کہ خدا سے پوچھے کیوں گرایا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، بیٹا بتاؤ یہ کبھی ہنستے ہو کبھی روتے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کے ولی، 20 قسم کے کھانے کھا کر صوفوں پہ بیٹھنے والے وہ ولی نہیں ہوتے۔ کبھی روتے ہو کبھی ہنستے ہو، ان 2 نمبر پیروں کو رونا تو آتا ہی نہیں۔ روتا وہی ہے جو ان کے در پہ بیٹھا ہوا ایک غریب قسم کا مرید، جو اپنے مرشد صاحب کے آستانے پر پکنے والی دال کو قورمے کے برابر سمجھتا ہے۔ یہ اندھی عقیدت ہے، اور جس کے پاس جاؤ خدا کے ولی کا انکار نہ کرو، سب کو مانو، لیکن جس درگاہ کے اندر تم دیکھو ایک کام بھی رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہو رہا، سمجھ لو یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ کہا کبھی روتے ہو کبھی ہنستے ہو، سبب کیا ہے؟ کہا اس لیے رب نے عالم ارواح کے اندر ایک وعدہ کیا تھا، کہا تھا الست بربکم، اللہ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو مخاطب کیا، کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کہا کہ وہاں ہم نے جواب دیا تھا بلا، ہاں یا اللہ تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا رب ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں عالم ارواح میں اپنے رب کی ربوبیت پر ایمان لا چکا ہوں، اپنے رب کی ربوبیت پر اعتماد کر چکا ہوں، مگر اس رب کی کما حق ہو عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر مجھے رونا آتا ہے، اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس رب نے مجھے اپنے آخری پیغمبر کی امت میں پیدا کیا، رب کے اس کے فضل کو دیکھ کر مسکراتا ہوں۔ اب ایک سوال اور بھی تھا ان کے ذہن میں، عبداللہ ابن مبارک کے ذہن میں، کہا کہ آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، چلیں پوچھ لیتے ہیں آج یہ موقع ہے۔ کہا بیٹا یہ بتاؤ نفس میں اور عقل میں فرق کیا ہے؟ نفس میں اور عقل میں فرق کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، ہمارے لوگ نفس کی بات کرتے ہیں،
نفس کا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑی عقل کی بات ہے، یہ بڑا عقل کا کام ہے. کہا بیٹا تم بتاؤ نفس اور عقل میں فرق کیا ہے؟ اس بچے نے کہا آپ میرے پاس سے گزر گئے تھے یہ سوچ کر کہ یہ بچہ ہے اسے کیا سلام کرنا ہے. کہا پھر آپ پلٹ آئے اس خیال کے ساتھ کہ ہمارے پیغمبر بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. کہا یاد رکھو وہ جو تمہارے اندر کی چیز سلام کے بغیر تمہیں مجھ سے لے گئی وہ تھا نفس، اور جس چیز نے تجھے واپس لوٹا کر مجھے سلام کرنے پر مجبور کیا وہ ہے تمہاری عقل. کہا نتیجہ کیا ہے؟ کہا عبداللہ ابن مبارک نفس وہ ہے جو حضور کی سنت سے دور کرے، عقل وہ ہے جو سرکار کی سنت پہ عمل کرائے.